بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا آپس میں کیسے نکاح کیا۔ آج کی مختصر ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہیں تھا جس سے آپ انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے آپ کے لیے اماں حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور پسلی کی جگہ کو گوشت کو رکھ دیا گیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کا نام حوا ہے۔ آپ کا نام حوا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مرد عورت کے بامی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کا ایک اہم مقصد بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح کیسے ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا فرمانے کا مقصد کیا بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ محترم سامعین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے آدم، ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ محترم سامعین، درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا یہ صرف ہر آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، قرآن مجید یا علم دین پڑھیں، اور حج عمرہ کروانا یہ عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیا ہیں۔ توجہ کیجیے گا، آپ کی تخلیق بھی بغیر ماں باپ کے ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم سے ہوا